بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی فلسطین پہنچے، دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئی کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی رات ہو جاتا، اگر اتنی مصیبتیں آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، اگر زمین پر اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ آپ نے ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے، کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا، جن لوگوں کو بھی آپ سمجھانے جاتے وہ دور سے ہی پتھر مارنے لگتے، کبھی کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر پھینک دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ اے بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی ایک انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ والد کی وفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں آپ کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے، اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے انسان ہیں، آپ کے بھتیجے محمد نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس لیے آپ انہیں روک دیں کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت چھوڑ دیں، ورنہ اگر ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو بعد میں آپ اس بارے میں ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ چچا ابو طالب نے بھی جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلدی سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے کہ تم اللہ کی طرف بلانا بند کر دو، اس لیے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مانو، کیونکہ اے میرے بھتیجے میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چچا ابو طالب کی زبان سے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہے کہ میں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو یہ دیکھ چچا ابو طالب کا بھی دل پگھل گیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، میں مرتے تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا سہارا تھے کہ جن کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط رہتا، لیکن اب دونوں نے ہی ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ 4 بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، ان کی بھی ذمہ داریاں پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی۔
दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था कि ए मेरे प्यारे नबी, ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आए, आपको इस्लाम की दावत से नहीं रुकना है, बल्कि बराबर लोगों को समझाते रहना है। आखिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को समझा समझा कर थक गए और बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए, तो एक दिन मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए ताकि वहाँ के लोगों को कुछ इस्लाम की बातें समझा सके। शायद वहाँ के सरदारों में से कोई बंदा ईमान ले आए ताकि वो इस्लाम के लिए एक मजबूत ताकत बने। लेकिन उन लोगों ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही ना सुनी और अपने इलाके के बदमाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार रहे थे, और इतना ज़्यादा मारा कि सर का खून बहते हुए पैर की जूतियों में बहकर आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। चचा और बीवी की वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ ताइफ के लोगों ने आपकी ये हालत कर दी। आंखों में आंसू भरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस सर झुकाए एक बाग में बैठे अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ऐ मेरे अल्लाह, आपने ये मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है। ये तो हर मौके पर मुझे जलील करते हैं, मुझे मारते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके हुक्म पर ऐसे ही लोगों को समझाता रहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गम देखकर अल्लाह का अर्श भी कांप उठा और अल्लाह ने फैसला किया कि अब मैं अपने प्यारे नबी को अपने पास आसमानों पर बुलाऊंगा। आखिर जब रात हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे, तो अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक तेज़ रफ्तार सवारी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा कि ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ बुर्राक पर सवार होकर सबसे पहले फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा में उस वक्त सारे नबी जमा थे। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तमाम नबियों ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मिराज के सफ़र पर गए। पहले आसमान से दूसरे आसमान से तीसरे और फिर इसी तरह 6 आसमान पार करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7वें आसमान पर पहुँचे। तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरी हद बस यहीं तक है, मैं इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, वरना मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। इसलिए अब आप जाने और आपका रब जाने। इतना कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम